अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मेरी जो वीडियो है उसमें मैं आपको पोस्टपार्टम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। पोस्टपार्टम का मतलब है कि हमल के बाद शुरू होने वाले अगले चंद हफ्ते, और ये पीरियड जो है ये बड़ा अहम होता है क्योंकि इसके अंदर फीमेल की बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। इसके अलावा बजाते खुद माँ बनना, इसमें भी ज़ाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और अक्सर जो है वो नींद का भी मसला जो है वो दरपेश होता है क्योंकि बच्चे की केयर करने की वजह से, उसको फीड करने की वजह से अक्सर जो है वो माँओं की नींद भी उस तरह से पूरी नहीं हो पाती। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ये देखा गया है कि इस पीरियड में नफ्सियाती मसाइल होने की शरह में नुमायाँ इजाफ़ा जो है वो हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम्स कॉमनली देखे जाते हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा ये है बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ बेसिकली कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अलामात आती हैं जिस पर आपको एक तरह से ये लग सकता है कि शायद कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। बेबी ब्लूज़ में होता ये है कि पैदाइश के बाद जो अगले चंद हफ्ते हैं उसमें इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ ज़्यादातर ख़वातीन फ़ील करती हैं अपने मिजाज में कि उनके मिजाज में जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अभी बहुत खुश हैं और अभी थोड़ी देर के बाद बिल्कुल रोने का दिल करेगा, और एक अक्सर जो है वो चिड़चिड़ापन सा फील होता है, और माँ को लगता है जैसे वो कंफ्यूज सी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए, और ये कैफियत जो है इसमें वो होती हैं। और कुछ उदासी और कुछ रोने का जो है ना वो भी इसके अंदर जो है वो चीज़ आ सकती है। तो ये बेबी ब्लूज़ जो हैं ये एक नॉर्मल तब्दीली है जो कि बिलअमूम हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से आती है, और ये 2 हफ्ते में बिलअमूम खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके अंदर जो माँ है उसको अपने बच्चे के साथ खुशी भी मिलती है और उसका दिल भी करता है कि मैं अपने बच्चे की केयर करूं। तो इसका बेबी ब्लूज़ का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बजाते खुद कोई मसला नहीं है नफ्सियाती, इसका कोई इलाज ज़रूरी नहीं है। बस इसमें ये होता है अगर आपकी वाइफ हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, और इमोशनल सपोर्ट के साथ जो है वो इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये जो मिजाज में तब्दीली है ये 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है तो उस केस में ये देखना ज़रूरी है कि कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो भी बड़ा कॉमन होता है इस पीरियड में, और उसकी अलामात थोड़ी सी फ़र्क होती हैं बेबी ब्लूज़ से। क्योंकि बेबी ब्लूज़ में तो इंसान कभी उदासी फ़ील कर रहा है और फिर बहुत खुशी फ़ील कर रहा है, ये कैफ़ियत होती हैं। लेकिन डिप्रेशन में बिलअमूम जो है वो ज़्यादातर टाइम इंसान उदासी फ़ील करता है और बेचैनी घबराहट भी फ़ील कर सकता है। बच्चे के बारे में हर वक्त फ़िक्र लगे रहना ये हो सकता है, और ज़्यादा अगर ये कैफ़ियत हो तो इवन बच्चे के साथ भी माँ का दिल नहीं लगता, और उसकी केयर करने में भी उसे वैसे खुशी नहीं मिलती जैसे आम तौर पर माँओं को मिलती है। और इंतहाई शदीद डिप्रेशन में इवन माँ की अपनी जान को भी जो है ना वो रिस्क हो सकता है, क्योंकि सुसाइड के ख़यालात भी आ सकते हैं, और इवन बच्चे को भी नुकसान पहुँचाने की सोचें आ सकती हैं। डिप्रेशन प्रेगनेंसी में जो है वो अगर हो तो उसमें इलाज उसका ज़रूरी है, और अगर तो वो डिप्रेशन दरमियानी नौइयत का है तो बातचीत के इलाज से उसको हल किया जा सकता है। और जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि इन मसाइल का बायस बनते हैं, उसके अलावा जो ख़ातून की ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे अब वो उसको बच्चे की केयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो
لگ رہا ہے، اس کی اپنی نیند اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ جو ہے اکثر جو پہلی دفعہ ماں بننا ہے اس میں جب پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بچے کی کیئر کیسے کرنی چاہیے، تو اور زیادہ جو ہے نا وہ انزائٹی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ پریکٹیکل پرابلمس بھی اگر آپ سالو کر سکیں تو اس سے بھی جو ڈپریشن جو کہ بہت بڑی شدت کا نہ ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدت کا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ہم اینٹی ڈپریسنٹس یوز کرتے ہیں، اور بالعموم وہ محفوظ ہوتی ہیں، اس کا کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے اس کا وہ نہیں ہوتا۔ ایون اگر آپ جیسے ماؤں کو ہوتا ہے کہ جی ہم فیڈ کرا رہے ہیں تو کیا ہم وہ دوائیاں یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بالعموم یہ دوائیاں جو ہیں، جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، وہ دودھ پلانے میں بالکل محفوظ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دوائیاں ان کی بہت تھوڑی مقدار جو ہے وہ دودھ میں خارج ہوتی ہے ماں کے، اور بچے پر اس کا کوئی خاص جو ہے نا وہ نیگیٹو اثر نہیں ہوتا۔ بیسیکلی آپ اگر یہ لے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتے ہیں دوائی کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر آپ دوائی چھوڑتے ہیں خدا نخواستہ یا نہیں لیتے، جب آپ اس وجہ سے کہ میں بچے کو فیڈ نہیں کرا پاؤں گی یا آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے آنے کا چانس بڑھتا ہے، جس سے اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کی ماں اپنے بچے کے ساتھ جو بانڈیج ہے جو کہ ماں کی اور بچے کی ہونی چاہیے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ بچے کو آنے والی زندگی میں جو ہے نا وہ بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے بچے کے اندر بہت سارے نفسیاتی اور جذباتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بڑے ہو کر۔ تو یہ جو ماں اور بچے کی بانڈیج ہے جو کہ اس پہلے پیریڈ میں ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مرض جس کو ہم پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہتے ہیں، یہ نفسیاتی مسائل میں سے سب سے جو ہے نا زیادہ شدت والا پرابلم ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ انسان کی ذہنی توازن جو ہے ماں کا وہ بگڑ جاتا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے کوئی وجود نہیں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اکثر خود کلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت کی دنیا سے ان کا تعلق جیسے منقطع سا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ان خیالات کو ہی جو ہے وہ درست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو غیبی آوازیں آ رہی ہیں جو ان سے باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ ہوگی تو ماں بچے کی اس طرح سے کیئر نہیں کر پائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اکثر اور بیشتر پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں ماں کو اپنے بچے کے بارے میں بھی کچھ ایسے ذہن میں خیالات اس کے جو ہے نا وہ ان پر اس کو مکمل یقین جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر بچے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے اندر کوئی شیطان ہے، یا اس بچے کے اندر کوئی بدروح ہے، اس طرح کے خیالات سائیکوسس کے اندر انسان کو آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر جو ہے وہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن خواتین کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہو، اس میں ایک تو ان کا بر وقت علاج کیا جائے جو کہ اینٹی سائیکوٹک دوائیوں سے ممکن ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو ماں اور بچے کا جو ہے ساتھ رہنا، اس پہ کوئی اور نظر رکھے اس حوالے سے کہ کہیں ماں خود کو یا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہے، اس میں علاج کا بہت اچھا نتیجہ آتا ہے، اور زیادہ تر جو اس کے پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن پیشنٹس کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہوا ہو، آنے والی زندگی میں ان کا سائیکائٹرک ڈس آرڈرز کے ہونے کا چانس بھی کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جن خواتین کو حمل سے پہلے
کچھ نفسیاتی پرابلمس رہے ہوں جیسے شیزوفرینیا، بائیپولر ڈس آرڈر، تو یہ جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہے اس میں اس بات کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے کہ یہ ڈس آرڈرز اس کے اندر آئیں گے اور ایک دم سے جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گے. تو اس بات کا بھی جو ہے نا وہ ذہن میں خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ او سی ڈی یعنی وہم اور وسوسے کی بیماری، جس میں انسان کو ایسی سوچیں یا خیالات آتے ہیں جس کو وہ بہت برا سمجھتا ہے، فضول سمجھتا ہے، لیکن اس کو وہ پریشان کرتے ہیں اور اکثر اس انسان کو کوئی کام بار بار کرنا پڑتا ہے تسلی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو او سی ڈی کی جو بیماری ہے اس کا بھی رسک بہت بڑھ جاتا ہے پوسٹ پارٹم پیریڈ میں. تو یہ جو ہے نا وہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیک ہوم میسج اس ویڈیو کا کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پریگنینسی کے دوران یا پریگنینسی کے فوراً بعد اپنے اندر کچھ علامات دکھائی دیں نفسیاتی بیماری کے حوالے سے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکثر اور بیشتر اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے اور آپ کے اپنے بچے کے ساتھ تعلق کے لیے، بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ پراپر سائیکائٹرسٹ کو وزٹ کر کے اور اس کا ہم علاج اس طرح سے پھر سٹارٹ کر سکیں. شکریہ.